Criminal number 1 are the Arabs. Why? جن کے رتبے ہیں سوا، ان کی سوا مشکل ہے. انہیں اونچا مقام دیا اللہ نے. محمد ان میں سے تھے صلی اللہ علیہ وسلم. رسول عربی تھے کہ نہیں؟ رسول ہاشمی تھے کہ نہیں؟ یہ رتبہ بلند ملا جس کو مل گیا ہر مدعی کے واسطے دار نسل کا. نمبر 2، ان کی مادری زبان میں اللہ کا کلام موجود ہے. انہیں تو کوئی چٹائی توڑ تعلیم حاصل کر کے تو قرآن کا ترجمہ سمجھنا جو ہے اس کے لیے محنت نہیں کرنی پڑے. اپنی زبان. اس کے باوجود جیسے جیسے یورپین کولونیلزم کا بستر طے ہوا پچھلی صدی میں، کسی عرب ملک نے اپنا قبلہ سیدھا کر لیا ماسکو کی طرف، شام، عراق اور مصر، اور کسی نے اپنا قبلہ سیدھا کر لیا واشنگٹن کی طرف. باقی سارے عرب ممالک واشنگٹن کے طرف. ان سے بڑا مجرم کون ہوگا؟ ان پر تو میں عرض کر دوں آپ سے، یہ جو نیا دی بلڈیسٹ وار جو کہا ہے، یہ جو تصویر میں نے آپ کو دی ہے وہ ان کے سر پر کھڑی ہے. تلوار تنی ہوئی ہے. وہ جیسے ایک اسرائیلی نبی نے کہا تھا، لوگوں ہوش کرو، توبہ کرو، درخت کی جڑ پر کہاڑا رکھا جا چکا ہے. وہ تباہی یہاں آنی. ویل للعرب من شر قد اقترب، یہ حضور کی حدیث ہے. اور جنگ کیسی ہوگی وہ میں پہلے آپ کو بتا چکا ہوں کہ ایک باپ کے بیٹے اگر 100 ہوں گے تو 99 ختم ہو جائیں گے، ایک بچے گا. اور پرندہ اڑتا چلا جائے گا اور اسے اترنے کی جگہ نہیں ملے گی، گرے گا تھک کر تو لاش پڑ جائے گا. یہ دور نہیں ہے، یہ ایجنڈا چل رہا ہے، بڑی تیز سے چل رہا ہے. یہ جنگ شروع ہو چکی 2001 سے. یہ جان لیجئے پہلی جنگ جو صلیبی جنگ تھی، اس نے ایک جنگ کہہ دی، وہ جنگ نہیں، جنگوں کا سلسلہ تھا. 250 برس جاری رہا ہے. وہ کوئی 2-4 برس کی بات نہیں تھی. 250 برس، 170 برس وہ سلسلہ جاری رہا. ریرے کا ریرا چلا آ رہا ہے، سیلاب پر سیلاب چلا آ رہا ہے. ایک گیا ہے تو دوسرا آ گیا، دوسرا گیا تو تیسرا آ گیا. اسی طرح یہ جنگ شروع ہوئی ہے. ابھی اسے 10 سال ہوئے ہیں، لیکن اس کے جو ہدف ہے اس میں ظاہر بات ہے. آپ کو یہ بھی بتا دوں، 2005 میں بش نے کہہ دیا تھا کہ سعودی عرب پر اور پاکستان پر بھی حملہ کر دیا جائے. وہ تو ان کی جو پینٹاگون ہے، جو فوجی ادارہ، اس نے کہا کہ نہیں، ممکن نہیں ہے. وی آر آلریڈی اوور اسٹریچڈ. ہماری جو قوتیں بہت پھیلی ہوئی ہیں اس وقت، کوئی مزید جو ہے ہم مہم جو ہے جوئی نہیں کر سکتے. اور وقتے میں آ پڑی ہے سکول دسترانہ بات. نمبر 2 کرمنلز ہم مسلمانان پاکستان. اگر ہماری 150 کروڑ آبادی ہے تو کرمنل نمبر 1 30 یا 40 کروڑ عرب. کرمنل نمبر 2 نیئرلی 20 کروڑ مسلمان پاکستان. کیوں؟ ہم نے ایک ملک مانگا تھا گڑ گڑا کر. اے اللہ ہمیں انگریز کی غلامی سے نکال کر ہندو کی غلامی میں نہ دے دے. اے اللہ ہمیں علیحدہ ٹکڑا دے دے. ہم تیرے دین کا بول بالا کریں گے. اقبال نے یہ بات کہی تھی 1930 میں، جس سے کہ مسلم لیگ زندہ ہوئی ہے اور وہ ایک تحریک بنی ہے. محمد علی جناح مایوس ہو کر جا کر انگلستان میں بیٹھ گئے تھے کہ یہ ہندو جو ہے، ان کے الفاظ تھے، ہندوز آر انکوریجیبل، ناقابل اصلاح قوم ہے. یہ کوئی معقول بات ماننے کو تیار نہیں. اصل میں جب یہ چھوڑ کر چلے گئے تھے انگلستان 1930 میں اور وہاں پریکٹس شروع کر دی لیگل، تو ایک ہمارے ہاں ہوتے تھے آئی سی ایس بہت پرانے، ایس ایم اکرام، شیخ محمد اکرام، جن کی کتابیں بڑی مشہور ہیں، روض کوثر، آب کوثر، موج کوثر. وہ پڑھتے تھے وہاں اس وقت آکسفورڈ میں. انہوں نے جا کر کہا کہ آپ کیوں چھوڑ رہا ہے پاکستان کہیں ہندوستان کو، وہاں کے مسلمانوں کو آپ کی قیادت کی ضرورت ہے. کہنے کہ میں قیادت، ہندوز آر انکوریجیبل. اور مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ ان کے بڑے سے بڑا لیڈر جو بات مجھ سے صبح کرتا ہے شام کو گورنر کو بتا دیتا ہے. ہاؤ کین آئی لیڈ سچ اے نیشن؟ مایوس ہو کر جا کر محمد علی جناح بیٹھ گیا ہے. میں اس لیے قائد اعظم ابھی نہیں کہہ رہا، ابھی قائد اعظم نہیں بنا تھا. وہ قائد اعظم بنایا ہے اسے اقبال نے.
1932 میں گیا ہے وہ، اقبال گیا ہے، جو گول میز کانفرنس تھی، راؤنڈ ٹیبل کانفرنس تھرڈ. جناح اس میں شریک نہیں تھے، اس لیے کہ وہ تو سیاست چھوڑ چکے. اقبال گیا ہے، اس نے وہاں پر یہی ٹیکہ لگایا ہے پھر محمد علی جناح سے ملاقاتیں کر کے کہ تم یہ نوابوں اور نوابزادوں کو چھوڑو، عوام مسلمانوں کے ساتھ بات کرو اور اسلام کے احیاء کی بات کرو. ہم ایک اسلام کا نمونہ دنیا کے سامنے لانا چاہتے ہیں. عہد حاضر میں ایک مثالی اسلامی معاشرہ، مثالی اسلامی ریاست، اس کا نمونہ بنانا چاہتے ہیں. تب آئے ہیں واپس محمد علی جناح، اور پھر انہوں نے 10-12 سال اسلام کی قوالی گائی ہے. اسلام اسلام اسلام، ہماری تہذیب، ہمارا تمدن، ہمارے قوانین، ہمارا دستور تو 1400 سال پہلے کا بنا ہوا ہے. پوچھا گیا تھا پاکستان کا دستور کیا ہوگا؟ فرمایا ہمارا دستور 1400 سال پہلے بنا ہوا. یہ جو قوالی گائی گئی ہے، اس سے حال آ گیا مسلمانوں کو. میں کیوں کہہ رہا ہوں حال جب آتا ہے تو اس میں جذبات یا جذبات کا عمل دخل ہوتا ہے. انٹلیکٹ کریں، ورنہ سوچئے یو پی کے مسلمان نے مسلم لیگ کو کیوں ٹکٹ دی، کیوں ووٹ دیے؟ پاگل پن نہیں ہے؟ کیا یو پی کو آنا تھا پاکستان میں؟ سی پی، مدراس، بامبے، بہار، یہ پاگل نہیں تھے؟ حال آ گیا تھا اسلام. اگر اسلام کا یہاں پر نشت ثانیہ ہو جائے تو جو ہم پر بیتے گی سہ لیں گے. یہ قربانی ہے جو انڈین مسلم نے دی، اور آج تک وہ قیمت ادا کر رہے ہیں اس کی. وہ کہتے ہیں وہاں پر ہندو، تم نے بنایا پاکستان. مسلم لیگ کی ساری قیادت مائنورٹی پالیسیز سے تھی. تم نے بنایا پاکستان، تم مجرم ہو، اب جاؤ وہاں دفاع ہو جاؤ. مسلمانوں کا 2 مقام، یا پاکستان یا قبرستان، یہ نعرے لگتے ہیں، یا پاکستان یا قبرستان. بہرحال ہم نے جو کچھ کیا ہے، میں اس سے زیادہ تلخ باب کھولنا نہیں چاہتا کہ ذمہ داری کس پر ہے. یہ تو جس کی بھی ہے، میرے نزدیک پوری قوم ذمہ دار ہے، بری کوئی بھی نہیں. ہم نے بھی صرف دنیا بنانے کی فکر کی ہے. ہم نے سمجھا آزادی ہمیں اس لیے ملی کہ دنیاوی ہمیں ترقی کے مواقع مل گئے. آج ہم بڑے بڑے کاروباری بن گئے، ہندو کے مقابلے کے اس سے بھی آگے نکل گئے. آج ہم بھی برلا اور ٹاٹا اور نہ معلوم کون کون ہمارے ہاں بن گئے. یہ ترقی تو ہوئی ہے، وہ دین کہاں ہے؟ وہ نظام کہاں ہے؟ مسجدیں تو بن گئی ہیں بڑی بڑی عالیشان، لیکن وہ نظام، بھائی یہ سود پر، جوئے پر تمہارا سارا نظام چل رہا ہے. اسلام ای بلوغ، ای فکر چالا کے یہود، سارا نظام جو ہے قانونی، وہ بھی اسی کے مطابق چل رہا ہے. تو اس کے لیے کمر کسیں، ہمت کریں. اب آخری بات جو میں آپ کو بتا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ وہ جو ایک دجال اکبر آئے گا، اس سے مراد کیا ہے؟ یہ بات جان لیجئے کہ یہ چیز جو ہے بڑی مشکل ہے، آسان کام نہیں ہے. مجھے کافی چیزیں اپنی باتوں میں سے چھوڑنی پڑی ہیں. دیکھیے دجال اکبر کے بارے میں جو احادیث ہیں، ایک بات تو یہ کہ وہ کانا ہوگا ایک آنکھ سے، اس کے ماتھے پر لکھا ہوا ہوگا کافارا. ہر مومن پڑھ لے گا، چاہے پڑھا لکھا ہو یا نہ ہو. وہ خدائی کا دعویٰ کرے گا، اور اس کی قوتیں کتنی ہوں گی ذرا نوٹ کیجئے. لا تضع قریۃ الا حبطھا فی 40 لیلۃ، مسلم شریف کی روایت ہے. پوری دنیا میں ایک ایک بستی کے اندر وہ گھوم جائے گا صرف 40 دنوں میں. کیسی سواری اس کے پاس ہوگی، کیسی صورت والی سواری ہوگی. اب تو کچھ اندازہ ہے نا. آخر ہماری فضا میں ظاہر بات ہے ہمارے ہوائی جہاز 24 گھنٹے میں گزر سکتے ہیں مشرق سے مغرب تک. نمبر 2،